اجمعین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ آستانہ عالیہ نیریہ شریف کے اس مرکز میں آج پھر سے ایک نوید مسرت بائیں صورت کے ایک اور نبی پاک علیہ السلام کے غلام زادے نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی۔ الحمدللہ یہ تحفیظ قرآن کا سلسلہ تسلسل سے جامعہ محی الاسلام صدیقیہ میں جاری ہے، اور پچھلی جمعرات کو بھی ایک بچے کی دستار بندی اسی سلسلے میں مکمل کی گئی، اور آج پھر سعادت ہے ہمارے لیے، فخر ہے ہم سب کے لیے کہ ایک اور طالب علم نے نور قرآن کو بصورت صیغہ قرآن اپنے دل میں محفوظ کیا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے دو چیزوں کو لازماً اپنی عنایت اور مہربانی کے سبب سے مخلوق کو عطا فرمایا۔ ایک تو قانون ہے، دستور ہے، زندگی گزارنے کا، مامورات اور منہیات کے مجموعے کا مسودہ ہے، اور دوسرا اس کو عملی شکل میں ڈالنے کے لیے اللہ ساتھ نمونہ بھی روانہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فطرت انسانی کے تقاضوں کے عین مطابق اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتاب اور اس کتاب پر عملی طور پر عمل کر کے قوم کو دکھانے والا نبی اور رسول بھی بھیجا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف رسول بھیجا ہو، نبی بھیجا ہو، عمل کرنے کے لیے کوئی ساتھ میں مسودہ نہ ہو، کوئی رسالہ نہ ہو، اور کوئی آسمانی کلام نہ ہو۔ ایسے نہیں ہوگا، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ آسمانی کلام تو ہو لیکن اس پر عمل کرانے والا، اسے سمجھانے والا کوئی معلم ساتھ روانہ نہ کیا۔ حضرات، یہ سلسلہ انسان کے معمولات کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے جاری رہا، اور انجیل، تورات، زبور اور دیگر رسائل سماویہ
تدریجاً اپنے اپنے وقت میں منزل من اللہ ہوتے رہے اور اس وقت کے پیغمبران حق اسی مسودے کی روشنی میں مخلوق کو خالق کی طرف موڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا، وہ زمانہ آ گیا جس میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کے بعد اللہ کا کوئی ایسا آسمانی کلام نہیں ہے جو اس کے بعد نازل کیا گیا ہو۔ اللہ کا آخری کلام قرآن ہے، اور اس سے ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب قرآن اور کلام کے آنے کا سلسلہ تمام ہوا تو اللہ نے اس قرآن کو پڑھانے، سمجھانے اور اسے معمول کا ذریعہ بنانے کے لیے اپنے آخری نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آخری کلام جو قرآن کی صورت میں آیا اور اس کے بعد کوئی دوسرا کلام نہیں آ سکتا، آخری نبی محمد کی صورت میں آیا ہے اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات، جب کسی سلسلہ ترسیل کو ختم کرنا ہو، جب رسالوں کو بھیجنے کا سلسلہ تمام کرنا ہو، تو اس کو صرف بھیجنے کی حد تک اللہ تمام نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اتمام حجت فرماتا ہے۔ اتمام ارسال ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اتمام تقاضائے رسالت بھی ضروری ہے، اور اتمام تقاضائے کلام الہی بھی ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے جو نبی آتے رہے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنے زمانے کے لیے آتے تھے، اپنے یمین و یسار رہنے والوں کے لیے آتے تھے، اور چونکہ نبی پاک نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آیا، جو بعد میں آئیں گے ان کا بھی رسول میں ہی ہوں، بلکہ مجھے کہہ لینے دیجیے جو مجھ سے پہلے گزر گئے ان کا رسول بھی میں ہی ہوں۔ لہذا اب جب کہ کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا، کتاب بھی نہیں آئے گی، تو ضروری ہے کہ کتاب ایسی ہو کہ جو محشر تک کے تقاضوں کو پورا کر ڈالے، کتاب ایسی ہو کہ جس میں تشنگی کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے، کتاب ایسی ہو کہ جس میں کسی قسم کی کمی کا شائبہ تک محسوس نہ ہوتا ہو، اور نبی بھی ایسا ہی ہو جیسے کتاب کی شان ہے، جس طرح کتاب میں کوئی نقص نظر نہ آ سکے، نبی بھی ایسا بھیجا ہے جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک نبی آیا۔ اللہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے اندر مفاہمت اور مطابقت کو پیدا فرمایا، یہ دونوں باہم یک رفتار ہیں، قرآن اور صاحب قرآن یہ یک رفتار ہیں، یہ ہم گفتار ہیں، یہ ایک ہی مزاج والے ہیں، یہ ہم کلام بھی ہیں، یہ ہم اثر بھی ہیں، یہ ہم سفر بھی ہیں،
اور یہ متحد بھی ہیں اور یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں۔ لہذا آج کے دن میں اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو چھوڑو یہ دعائیں کرنا کہ ہمیں خواب میں نظر آ جائے، تم قرآن کے تقاضے پورا کرو۔ قرآن کے ساتھ رہنا ایسے ہے جیسے نبی کے ساتھ رہنا۔ تو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور آپ خواب میں حضور کو دیکھنے کی خواہش بیان کرتے ہیں۔ کتنی عجیب یعنی لفظ آیا ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک عجب مزاج ہے کہ ہمارے تقاضے تو آسمانوں سے بات کرتے ہیں، ہماری فرمائشیں عرش سے باتیں کرتی ہیں، اور ہمارے اعمال وہ اسفل السافلین والوں کے اعمال سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ حضرات، قرآن سے آپ تعلق جوڑو، دیکھو پھر نبی کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور دنیا کی کوئی ایسی فقیری نہیں ہے جو قرآن کے بغیر مکمل ہو جائے، اور دنیا کا ایسا کوئی مکتب نہیں ہے جو قرآن کے بغیر مکمل ہو جائے، اور دنیا کی ایسی کوئی خانقاہ نہیں ہے جو قرآن کے بغیر ضرورت پوری کر سکے، اور دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس کا سینہ نور قرآن سے منور نہ ہوتا۔ لہذا یہ یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو ہمارے لیے چھوڑا، اور یہی آپ کا معجزہ ہے کہ یہ آخری نبی کی آخری کتاب ہے۔ اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تغیر آ سکتا ہے، نہ اس میں تقسیم ہو سکتی ہے، نہ اس میں تفضیل ہو سکتی ہے، نہ تنقیص ہو سکتی ہے۔ اس کو اللہ نے جس شان پر نازل فرمایا ہے، اس نے سر محشر اسی شان کے ساتھ نمودار ہونا ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی ہیں جس نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات بتائیں مجھے آپ کہ قرآن کی حفاظت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کوشش بڑی ہوئی ہے، کوشش بڑی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کے ہم مثل کوئی لکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ نے بھی قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آئے، کوئی ایک آیت ہی لے آئے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسی کوئی ایک گالی لے آؤ، جے تسی سچے ہوتے قرآن ورگی ایک گالی لے آؤ۔ ایک گل تو مراد ایک آیت ہے، قرآن جیسی کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکا۔ تو اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن اور صاحب قرآن میں مطابقت ہے، تو اگر قرآن ایک پورا مجموعہ، نہ مجموعہ آ سکتا ہے نہ اس کا کوئی جز آ سکتا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی کلی لا سکتا ہے نہ اس کی جزی لا سکتا ہے۔ قرآن اپنے کل میں کل ہے، اور اپنے جز میں ایسا جز ہے کہ سارے کائنات کے جو اجزائے ترکیبیہ ہیں یہ مل کر قرآن جیسا ایک جز نہیں لا سکتے۔ تو مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اگر مجموعہ قرآن جیسا کوئی نہیں لا سکتا تو مجموعہ محمدی جیسا کوئی ذات اور نفس بھی کائنات میں نظر نہیں آ سکتا، اور جس طرح کوئی قرآن کی ایک آیت نہیں لے کر آ سکتا، اس طرح نبی کے ایک انگلی جیسی کوئی انگلی نہیں لے کر آ سکتا، جس کو اللہ نے سراپا اعجاز بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس لیے کہ یہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ 1400 سال تو ہو گئے ہیں نا، اگلے بھی گزر جائیں تب بھی یہ اسی حال پر رہے گا، اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے آپ کو فخر ہو رہا ہے کہ اگر روئے زمین پر
کوئی بھی قرآن پڑھنے والا نہ رہے، کوئی پوچھنے والا نہ رہے، تب بھی قرآن اسی حال پر رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اسے باقی کتابوں کی طرح لوگوں کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ رکھا کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے۔ حضرات، اس کی جو حقیقی حفاظت ہے وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو بچے حفظ کرتے ہیں تو ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ بھی قرآن کی حفاظت ہے، لیکن بتائیں وہ فوت بھی تو ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ حفاظت تامہ ہے تو پھر تو حفاظت ختم ہو گئی، کیونکہ یہ حافظ فوت بھی ہوتا ہے۔ کتنے حفاظ فوت ہو گئے، حضور کے صحابہ کرام کتنے حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر ایک اور بھی تو مسئلہ ہے کہ جس نے حفظ کیا ہے اسے بھول بھی تو سکتا ہے، اور تقریباً 99% بھولے ہوئے حافظ ہیں یہاں پر۔ جنہوں نے حفظ کیا تو ماں باپ نے ذوق شوق میں آسانہ بچہ حفظ کرنا بڑے شوق کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، تو مدرسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور پھر جب حفظ ہوا 2 سوال پوچھا تو پھر کہتا آسانہ بچہ لبنا ہی کوئی نہیں گیا کڑے پاسے۔ حضرات، ایسا نہ ہو، اللہ نے ان حافظوں کے حوالے بھی نہیں کیا قرآن کی حفاظت، نہ ان مفسرین و محدثین کے حوالے کیا ہے۔ اس کتاب کا جیسا مرتبہ تھا، اللہ نے اسی شان کے موافق اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ حفاظت نہیں کر سکتا جس کے لیے فنا ہے اور جس کے لیے موت ہے، وہ کیا حفاظت کرے گا؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ قرآن کی حفاظت کیا کرے گا؟ اصل میں اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جو آپ حافظ کہتے ہیں نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو یاد کر کے اس نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے، بلکہ قرآن جو اس کے سینے میں آیا تو اس کی وجہ سے یہ حشر میں محفوظ ہو گیا، یہ محفوظ ہو گیا۔ لہذا حافظ قرآن اصل میں اپنے نفس کے لیے حافظ ہے کہ اس نے قرآن کو محفوظ کیا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اس قرآن کو کسی چمڑے کے کیس میں ڈال دو اور اس کو آگ لگاؤ تو یہ جلے گا نہیں۔ تو میں نے بہت پہلے اس کو ایک جگہ بیان کیا، تو چونکہ یہ دنیا معقولات کی دنیا ہے، محسوسات کی دنیا ہے، تو چمڑا بھی بالآخر جل تو جاتا ہے۔ اگر آپ چمڑے کے کیس میں قرآن رکھو تو آگ لگاؤ گے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جل جائے۔ تو پھر حضور کے فرمان کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، قول رسول میں فرق نہیں آ سکتا، ہماری سوچ اور فکر میں تو کمی ہو سکتی ہے، ہماری فہم و فراست و شعور میں تو کجی ہو سکتی ہے، لیکن قول رسول کی صداقت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالآخر یہی کرتاس قلب پر جو من عند اللہ معانی منقش کیے گئے وہ یہی تھے کہ اس سے مراد یہی ہے، چمڑے کا وہ کیس سے مراد سینہ حافظ ہے، کہ سینہ حافظ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ حافظ قرآن کسی وجہ سے اللہ نہ کرے اس کو قرآن محفوظ ہوا کسی وجہ سے، اگر کوئی کہا جائے بدعمل تھا یا کچھ، اگر آگ میں ڈال بھی دیا گیا تو اگر قرآن اندر ہے تو فرمایا کہ یہ جلے گا نہیں۔ اور یہ کب نہیں جلے گا؟ جب قبر نہیں جلے گا۔ بولو نا، جب تک قبر نہیں جلے گا قرآن نہیں جلے گا۔ اور قبر کیا ہے؟ قبر اس کا سینہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن جس سینے میں ہو اس سینے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، لہٰذا